آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے لیے یا پھر ترکی میں بزنس ریزیڈنس لینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ترکی میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کریم اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے لیے یا پھر بزنس ریزیڈنس لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی تو وہ ترکی میں کیسے سروائیو کر سکتا ہے اور کم سے کم پیسوں میں ترکی میں کیسے کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کریم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم پراپرٹی ریزیڈنس نہیں لے سکتے، یعنی پراپرٹی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یا پھر ہم بزنس ریزیڈنس نہیں لے سکتے، بزنس سیٹ اپ بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے ترکی میں کوئی موقع نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ترکی میں؟ تو ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ موقع موجود ہیں اگر آپ نوجوان ہیں، ہمت کر کے اپنا راستہ خود بنانے کی حوصلہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک کمیٹڈ پرسن ہے، ہارڈ ورکر ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مشکلات میں سے راستہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اگر بہت سی باتیں ایسی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے تو چانسز ہیں بہت زیادہ۔ کیسے؟ دیکھیں، دنیا میں سے کسی بھی ملک میں سے، پاکستان سے یا دنیا کے کسی ملک سے کوئی بھی بندہ جب وزٹ ویزے پہ آتا ہے تو ترکی اس کو 1 سال کا ریزیڈنٹ پرمٹ دیتا ہے، جس کو ٹورسٹک ریزیڈنس کہا جاتا ہے۔ اس پر جاب کی اجازت نہیں ہوتی، اس پہ بزنس کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس سے آپ مطلب جاب نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، کوئی ورکنگ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود 99% جو لوگ ہیں وہ ٹورسٹک ریزیڈنس کے اوپر ہی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹرکی میں چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ یورپ کی طرح، یو کے کی طرح، دبئی یا سعودی عرب کی طرح نہیں ہے۔ استنبول میں یا دوسرے بڑے شہروں میں بہت زیادہ مائیگرنٹ موجود ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، افریقہ سے، سوریا سے، شام سے اور مختلف ممالک سے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے بہت سے اللیگل، یا افغانستان سے، ایران سے، یا مختلف ممالک سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اللیگل بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللیگل جو لوگ ہیں یہ ایک طرح سے سستی لیبر کا ذریعہ ہے، جو ٹرکی جان بوجھ کے ان لوگوں کو، آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں روکتا، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح سے ان کو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک تو اسلامی بھائی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور ایک طرف سے وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مجبوری کے تحت ہیں، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی انڈسٹری میں سستی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی لوکل ورکر کو ہائر کیا جاتا ہے تو وہ 2500 سے 3000 ٹرکش لیرہ پہ جاب کرتا ہے، اور گورنمنٹ نے کم سے کم 2400 سم تھنگ ٹرکش لیرہ رکھی ہے کم سے کم۔ لیکن انلیگل ورکر آپ کے پاس 1000 سے 1200 ٹرکش لیرے پہ بھی کام کرتا ہے، زیادہ زیادہ 1500 ٹرکش لیرہ آپ سے لے لے گا۔ بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے آپ 3 وقت کا کھانا دے دو اور رہائش دے دو، میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ کیونکہ اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ آپ کو سستی لیبر کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی میں، تو آپ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا نہیں ہے۔ جب ایسا سسٹم ہے تو ایسے سسٹم کے اندر آپ کے لیے اپرچونٹیز زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو 1 سال کا ریزیڈنس مل گیا۔ اب 1 سال کے اندر، 1 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 2-3 مہینے فوکس کر کے زبان کو سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ نہ کچھ اگر ابھی سے پلاننگ کریں تو سب سے پہلا کام میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلا کام، اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ یوٹیوب پہ مفت میں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے ویڈیوز لیں، ٹریننگ ڈیلی 1 2 3 ویڈیوز کی آپ لیں اور زبان سیکھیں، اپنا ٹائم انویسٹ کریں، زبان سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں مل جاتی ہیں،
ہم آپ کو فری بک جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں جو ہمارا نیچے دیا ہوا نمبر ہے اس پہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ہم آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ یا آپ کے ای میل پہ ای بک بھیج دیں گے فری آف کاسٹ. یہ کمپلیٹ کورس ہے، ہماری طرف سے گفٹ ہوگا آپ کے لیے. آپ یہ کتاب پڑھیں اور ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، تو اس طرح سے آپ کی پروننسیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پڑھنا بھی آ جائے گی آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اسکل سیکھنے میں ٹائم انویسٹ کریں. آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں. مثلا آپ فریجوں کے مینٹننس کے کاریگر بن جائیں، آپ واشنگ مشینوں کی مینٹننس کرنے کے کاریگر بن جائیں، آپ اے سی کے کاریگر بن جائیں، آپ الیکٹریشین بن جائیں، آپ پلمبر بن جائیں، آپ پینٹر بن جائیں، آپ ویلڈر بن جائیں. آپ اسی طرح سے جسے ہم بولتے ہیں فرنیچر کا کام کرنے والا کارپینٹر بن جائیں. تو یہ آپ کوئی بھی ایسا گاڑیوں کا کام سیکھ لیں. آپ مطلب آپ اگر گاڑیوں کے مکینک ہیں، یا آپ آئی ٹی مطلب آپ کو نیٹ ورکنگ اچھی آتی ہے، یا آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا کوئی دیکھیں کوئی آپ کے پاس پروفیشنل سکل ہونی چاہیے. آپ کمپیوٹر ریپیئر کر سکتے ہیں، آپ موبائل ریپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری پروفیشنل سکلز ہیں. اگر آپ کو نہیں آتی تو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے آپ کسی بھی بندے کے ساتھ یا کسی ٹریننگ سینٹر میں یا آکوپیشنل ٹریننگ سینٹر میں آپ داخلہ لے کر سیکھیں. سیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ لیں کہ آپ اے سی کے جو ہے کاریگر ہو گئے ہیں، واشنگ مشین کے ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فریجیں ریپیئر کر سکتے ہیں، آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں، کارپینٹر ہیں، آپ فرنیچر بنا سکتے ہیں، ویلڈر آپ ہیں، یا پھر موبائل ریپیئرنگ، یا اسی طرح سے آپ کمپیوٹر کا، یعنی کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ ٹرکی آتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ زبان بھی 3-4 مہینوں میں آپ کی اچھے روانی سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسکل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی ٹرکش بندہ جو ہے اسکلفل ہونے کی وجہ سے، ہنرمند ہونے کی وجہ سے اپنے پاس جاب دے دے گا. آپ اس کے ساتھ پہلے 1000 2000 1500 ٹرکش لیرہ میں کام کریں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ کاریگر ہے اور بہت اچھا کام بھی جانتا ہے، اس کو زبان بھی آتی ہے. تو 2-3 مہینوں کے بعد وہ آپ کو کیا کرے گا، اپنا اسپانسرشپ لیٹر دے کر آپ کو لیگل جاب آفر کر دے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جب جاب آفر مل جائے گی، جاب مل جائے گی، تو آپ اپنے اس ٹورسٹک ریزیڈنس کو کنورٹ کروا لیں گے ورک پرمٹ میں. تو یہ بندہ کب کرے گا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ آپ کو زبان بھی آتی ہے اور آپ کے پاس ہنر بھی موجود ہے. اگر وہ آپ کو اپنے پاس ملازم رکھتا ہے تو آپ اس کو پیسہ کما کے دو گے، اس کے بزنس کو چلانے میں آپ اس کی ہیلپ کرو گے. تو ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے آپ کو نوکری دے گا، آپ کے فائدے کے لیے نہیں دے گا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میری مدد کریں، تو بھائی کوئی بھی بندہ آپ کی مدد تب کرے گا جب سب سے پہلے آپ اپنی مدد خود کریں گے. جب سب سے پہلے آپ اپنی مدد خود کریں گے. آپ اپنی مدد خود کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں. آپ کیا کریں، آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ اس ٹائم کو انویسٹ کریں. ٹائم کو انویسٹ کر کے آپ یوٹیوب سے مختلف ویڈیوز دیکھ کر آپ زبان سیکھیں، ٹرکش لینگویج سیکھیں. ٹرکش لینگویج کورسز کے نام سے آپ یوٹیوب سرچ میں لکھیں، آپ کو مختلف ویڈیوز آ جائیں گی. آپ روزانہ 1 2 3 ویڈیو دیکھیں، ساتھ ساتھ لکھیں، ایک کاپی آپ بھریں اور ساتھ ہمارے سے بک لے لیں یا مارکیٹ سے پرچیز کر لیں. آپ 200-300 یا 400 روپے کی کتاب آ جائے گی اردو سے ترکش جو ہے وہ سیکھنے والی. آپ نے زبان سیکھ لی اور ساتھ ہی ساتھ آپ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ڈیلی آپ زبان سیکھنے پہ لگا رہے ہیں، ساتھ باقی 6-7 گھنٹے آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ دنیا کے ہر ملک میں فریجیں ہیں، دنیا کے ہر ملک میں واشنگ مشین ہے، دنیا کے ہر ملک میں لیپ ٹاپ ہے، دنیا کے ہر ملک میں موبائل ہے، دنیا کے ہر ملک میں اے سی ہے، دنیا کے ہر ملک میں الیکٹریشین کی ضرورت ہے، پلمبر کی ضرورت ہے، پینٹر کی ضرورت ہے، ویلڈر کی ضرورت ہے، کارپینٹر کی ضرورت ہے. آپ کوئی نہ کوئی کام سیکھیں، یہ آپ کے پاس سکل ہوگی، زبان آتی ہوگی، تو آپ اپنے جا کے کسی بھی ٹرکش بندے کے ساتھ کام کریں گے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اس کے پاس ہنر بھی ہے، اس کو زبان بھی آتی ہے. تو وہ آپ کو جاب دے دے گا، اسپانسرشپ لیٹر دے دے گا، اور اس بیس پر آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا. آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی کل اپنے پاس بلا سکتے ہیں اس کے بعد، اور آپ لیگل رہ سکتے ہیں. سب سے پہلا کام زبان سیکھنا.
دوسرا کام آپ نے اسکل سیکھنی ہے، تیسرا کام اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے. جب یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کو جاب مل گئی. اب جاب مل گئی، اب آہستہ آہستہ آپ ترکی میں رہ رہے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں. اب ہر بندے کے دوست بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. اب آپ کے بہت سے دوست اور رشتہ دار آپ سے کہیں گے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تو آپ انہیں کہو کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں سیٹل ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ انویسٹ کریں اور ہم مل کے کام کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں. تو آپ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ ان کی انویسٹمنٹ کروا کر، دوستوں کی یا رشتہ داروں کی اس کی کمپنی رجسٹرڈ کروا کر آپ پراپر سروسز دینا شروع کر دیں، اپنا ایک علیحدہ سے بزنس شروع کر لیں. تو یہ تو آسانی سے ممکن ہے جب آپ ایک فیلڈ میں رہ رہے ہیں، زبان بھی آتی ہے، کلچر کو بھی سمجھ رہے ہیں. تو آپ آنے والے وقت کے ساتھ بعد میں اپنے دوستوں کی یا رشتہ داروں کی ہیلپ لے کر اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ اس فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ہارڈ ورک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک کی. ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک ان دونوں کا مکسچر لے کے چلیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. فل پلاننگ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے جائیں. 6 مہینوں کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں ورک پرمٹ بھی ہوگا، اچھی جاب بھی ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے. صرف اتنا کہہ دینے سے نہیں ہوتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں بزنس نہیں کر سکتا، تو میرے لیے کیا چانسز ہیں. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو سوچ دی ہے. آپ اس وقت کو استعمال کریں، اپنی قابلیت کو استعمال کریں، پریکٹیکلی زبان سیکھیں، ہنر سیکھیں، محنت سے فوکس کر کے، کمٹمنٹ کر کے، ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کی مکسنگ کر کے آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بہانہ چھوڑ دیں اور آج سے عمل شروع کر دیں. اگر آپ ترکی میں چاہتے ہیں کہ میں سیٹل ہوں، کامیاب ہوں، تو آپ کے پاس زبان کا آنا اور ہنر کا ہونا، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا 1 سال کے بعد ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ جو ہے رینیو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، 1 سال کا پاکستان کے لیے جو ہے انہوں نے پابندی لگا دی اب ترکی نے، کہ اب یہ کیا کہ 1 سال کا ٹورسٹک ریزیڈنس ملتا ہے، جی سر. اس کے بعد رینیو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ٹورسٹک ریزیڈنس ختم ہونے سے پہلے ہمیں یا تو جاب لے کر جاب میں اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے، جی سر. یا اگر جاب نہیں ملی تو پراپرٹی لے کر پراپرٹی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا کر اس کو بزنس ریزیڈنس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح تو ہو گیا ایک سر. سال کا عرصہ آپ کے پاس ہے، آپ 1 سال کے اندر اندر یا تو پراپرٹی خرید لیں یا اپنی کمپنی رجسٹر کروا کے اس کو بزنس میں کنورٹ کر لیں. 1 سال کے بعد یہ رینیو نہیں ہوگا، ٹورسٹک رینیو نہیں ہوگا. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پراپرٹی ریزیڈنس کا یا بزنس ریزیڈنس کا، یہی 2 طریقے ہیں کیا کہ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو انہی 2 طریقوں میں تبدیل کر سکتے ہیں یا اور کوئی طریقہ بھی ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ جاب مل جائے گی آپ کو تو ورک پرمٹ مل جائے گا، جی سر. یا پراپرٹی لیں گے تو ریزیڈنس پرمٹ پراپرٹی پہ مل جائے گا، یا کمپنی رجسٹر کرائیں گے تو بزنس ریزیڈنس مل جائے گا، یا آپ کسی لینگویج کورس میں داخلہ لیں گے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ریزیڈنٹ مل جائے گا، صحیح ہو گیا یا سر. آپ پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو انویسٹمنٹ کی بیس پہ مل جائے گا. لیکن سب سے آسان راستے یہی 2 ہیں اور یہی سب سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی محنت کر لیتا ہے، زبان سیکھ لیتا ہے ترکی میں، تو کیا اس کو جاب ملنے کے چانسز ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو، دیکھیں میں آپ کو، میری کمپنی ہے، میری کمپنی میں 10 15 20 لوگ کام کر رہے ہیں. جی سر. آپ ایز اے فارنر میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کو کوئی ٹاسک دینا چاہتا ہوں، آپ کو زبان ہی نہیں آتی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سلام کلیم نسل sen ben sana belediye'm ki sen git orada oradan bir şey getir ben çun bir tane sumka getir, sen ne yapıyorsun? Kalimullah bak, ben istiyorum ki sen git bir tane ben çun telefon al orada ve ben indi yemek yemek istiyorum. Kalimullah sen böyle ele ki bugün sen benimle burada kalıyorsan ve biz bir yerde bu işi yapacağız. Ve ben seninle konuşacağım ki bak bela elemek lazımdır. Ve bunlar hamsi işler biz bir yerde yapacağız. Ha Kalimullah sen çok iyi bir insansın. Ben seni çok hoşlanıyorum. Çok sağ olun. Ha, çok sağ ol.
اب یہ ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ میں آپ کو کوئی انسٹرکشن دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے اپنی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. بالکل سر. تو ورکر کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ آپ کی بات سمجھ سکے یا اپنی بات سمجھا سکے. اسکل ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر موبائل ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو لے لو، تو تم اس کو لو گے، دیکھو گے، پھر اس کو تم کھولو گے، تم اپنے حساب سے اس کو ٹھیک کر لو گے. تو اسکل اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کمرہ ہے، اس کو پینٹ کرنا ہے، تو آپ سارا دن لگ کے اس کو پینٹ کر دو گے، میں پیسے دے دوں گا آپ کو. بالکل سر تو ایسا ہی اس ہے. لیے اسکل آپ کے پاس ہوگی تو سروائیول آسان ہوگا، لیکن اسکل نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے تو سروائیول ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے زبان سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. زبان آتی ہوگی تو آسانی سے جاب مل جائے گی، کام مل جائے گا، ورک پرمٹ مل جائے گا. جی سر ماشاء اللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے جو بھی، میں آپ سے ٹاپک لے کے آتا ہوں اور جو بھی سوالات کرتا ہوں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ان کا جواب دیتے ہیں مجھے. ویلکم. اور آج کا ٹاپک تو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھا جو اپنی کنٹری سے کسی دوسری کنٹری میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ترکی میں. جی جی. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.